السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد کو لایا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ سلطان بھی ہوتے ہیں، اور وہ سلطان اس ولاد سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی توقع تھی، اور پھر ولاد آگے سے جواب دیتا ہے کیمنیوس سلطان کیمنیوس۔ اس سلطان کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر سلطان کہتے ہیں کہ تم نے اسے مارنے کے لیے اتنی کوشش کی، اور پھر سلطان کہتے ہیں کہ میں نے تم پر اعتماد کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جلدی یہاں آئے گا اور تمہارے سارے راز بتائے گا، تمہارے پاس بس آخری موقع ہے، بتاؤ پھر بتاؤ۔ پھر ولاد آگے سے معصوم بنتا ہوا کہتا ہے کہ کیسا راز بھائی، کیسا راز؟ پھر سلطان کہتے ہیں کہ بس انتظار، بس انتظار۔ پھر ہمیں وہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیمنس زندان میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پر سپاہی آتے ہیں، اور دروازہ کھلتے ہی وہ سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جانے آئے ہو، لیکن سپاہی اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، اور اسے سلطان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور پھر ولاد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ سلطان سے کہتا ہے کہ تم نے خود کیوں آئے ہو، بہادر کو ہی بھیج دیتے۔ پھر ولاد کہتا ہے کہ سلطان مراد نے میری دیکھ بھال کی اور مجھے یہاں پر رکھا، اور تم نے بھی مجھے نہیں چھوڑا بھائی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا اعتماد نہیں توڑا۔ پھر ولاد خود کو چھوٹے بچے میں دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اگر اس نے ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو اس کا سب سے بڑا دشمن میں بنوں گا۔ اور پھر کہتا ہے، اور پھر سلطان محمد کہتے ہیں کہ یہ حساب کا وقت ہے ولاد۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دوسرے سیزن میں دکھایا جاتا ہے کہ سلیمان کے ابو کے پاس سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان تمام یعنی چریوں کے ساتھ کیسے ڈھونڈیں گے اسے۔ اور پھر وہ سلمان کے ابو کہتے ہیں کہ سلطان محمد نے ہمیں ساکھ بچانے کے ایک وعد اور سنہری موقع دیا ہے، ہمیں اسے کچھ بھی کر کے ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اور سپاہی کہتا ہے اگر ہم ڈھونڈ نہ سکے، اور پھر ہمیں دوسرا اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان کیمنوس سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور سلطان اسے کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی اور موت کے درمیان ایک پتلی سی لکیر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں تم سچ بتاؤ گے اور تمہاری جان بخش دوں گا، اگر تم نے جھوٹ بولا تم مارے جاؤ گے، کیا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ جواباً سلطان کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تم پر کہاں پر حملہ کروں گا، تمہیں میرا منصوبہ کس نے بتایا؟ اور پھر وہ جواباً کہتے ہیں مجھے اگر تمہارا منصوبہ ہی پتہ ہوتا تو میں شہر کو بچا نہ لیتا۔ اور پھر وہ سلطان کہتے ہیں کہ اقرار کرو تمہاری جان بچ جائے۔ اور پھر جواباً کہتا ہے کہ 4 صدیوں تک رہنے والا خاندان کا آخری ثبوت ہوں محمد، میں تو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور پھر وہ سلطان سے کہتا ہے کہ یقیناً میرا بدلہ لیا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا، ولاد بھی تمہاری طرح ایک شیطان ہے، اور اگر وہ مجھے یہاں کر تمہارا منصوبہ بتاتا تو میں اس پہ بھروسہ نہ کرتا۔ اور پھر سلطان کہتے ہیں کہ میرے راستے میں آنے والا ہر وہ غدار اور ہر وہ کافر مارا گیا ہے جس نے میرے راستے میں آنے کی جرت کی، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ تمہارا تباہ شدہ تخت پر میرا حق ہے، اور پھر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پھر ہمیں دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جس میں سلیمان کے ابو کے پاس ایک سپاہی آتا ہے، اور وہ آ کر سلیمان کی جگہ بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سلطان محمد کے بیٹوں کی گات لگائے ہوئے ہے، اور پھر سلطان کہتا ہے کہ ہمیں جا رہے ہیں غدار کو غدار کے خون میں نہلانے کے لیے۔ اس کا سپاہی کہتا ہے کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور پھر جواباً سلطان کہتے ہیں اگر گھوڑوں کو پر بھی لگانے پڑے تو ہم لگائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان ولاد کو کہہ رہا ہوتا ہے اگر تمہاری عقل ایک جگہ پر ہوتی تو میں تمہارا سر کٹنے میں انتظار نہ کرتا، اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں زندان میں ڈالا جائے گا، اور ولاد آگے سے ملتے مساجد کرنے لگتا ہے کہ مجھے ایسا مت کرو بھائی، اور اخلاق میرے لیے سب کچھ ہے محمد، ایسا سلطان میں، اور پھر کہتا ہے کہ محمد ایسا کچھ نہ کرو، پھر سلطان کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عقل کو ٹھکانے لانے کے لیے واحد راستہ ہے۔ اور پھر ولاد کہتا ہے کہ محمد اس سے اچھا تم مجھے مار ڈالو، پھر چلاتا ہے کہ مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، اور پھر جاتے ہوئے سپاہی اسے گھسیٹنے لگتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا دشمن مت بناؤ، مجھے اپنا دشمن مت بناؤ۔ اور پھر سلطان بہادر پاشا سے کہتے ہیں کہ محل کا سب سے بڑا حکیم کو بلواؤ، اس سے ولاد کا علاج کرواؤ۔ ناظرین، پھر ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جس میں سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور پھر شہزادوں کو دکھایا جاتا ہے جو سلیمان کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں، اور پھر مصطفیٰ شہزادے باجد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا حلف یاد ہے نا؟ اور پھر شہزادے باجد کہتے ہیں جواباً میں کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا حلف بھول جاؤں تو میری تلوار مجھ سے چھین لینا اور میرا گلا کاٹ دینا۔ اور پھر سلیمان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر اب جب سلیمان کی فوج شہزادوں کے سے ٹکرانے والی ہوتی ہے، اور آگے سے سلیمان کے ابو آ جاتے ہیں اور سپاہیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، پھر یہاں پر ایک خونی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب سلیمان اپنے ابو کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر شہزادے مصطفیٰ جب سلیمان کے ابو کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ واہ نانا جان واہ، اور سلیمان جنگ ہارنے لگتا ہے تو وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے،
اور شہزادے باجید اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر سلطان سلیمان کے ابو کے کچھ سپاہی شہزادے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن سلمان نکل جاتا ہے، اور پھر سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس رستے گیا ہے، یہاں پر تو صرف 3 رستے ہیں۔ پھر اگلا سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شہزادے سلطان کا ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور سلطان انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس قسط میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور یہ میری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے ویڈیو نہیں دکھائی، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فل ویڈیو نہیں چلا سکتے، کاپی رائٹ اسٹرائک آ جاتا ہے، تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں اگلی 1-2 گھنٹوں میں پھر اپلوڈ کر دوں گا۔ شکریہ۔